ساتھ ساتھ اس حر کے لیے بھی موقع عطا کیا ہے. اور یقیناً اگر ایمان جگہ کر جائے قلب میں تو ولی کبھی ظلمات میں رہنے نہیں دیتا. یہ ولی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ظلمات سے نکال کر نور سے متصل کر دے. حر کی مثال دشت کربلا پر بہترین مثال ہے. جگہ جگہ پر فرزند زہرا نے حر کے قلب میں ایمان کی شعاعیں داخل کرتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ دشمن کے لشکر کا سردار ہونے کے باوجود بھی اگر نماز قائم ہوتی رہی تو فرزند زہرا کی اقتداء میں حر نے نمازیں بھی ادا کی ہیں. لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ جنگ ہو کر رہے گی. بعض کوتاہیاں انسان سے لا علمی کی بنیاد پر ہوتی ہیں، لیکن جب یقین حاصل ہو جائے، جب منزل یقین پر انسان داخل ہو جائے تو پھر کوتاہی قابل قبول نہیں ہوتی. اسی لیے جب فرزند زہرا نے ایک شب کی مہلت لی تو مقاتل کے جملے ہیں کہ شب تاریک میں آج حر کو سکون نہیں، شب عاشور میں حر کو آرام نہیں. کبھی تڑپ کر خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیمے سے باہر نکلتا ہے، بے چینی کے ساتھ خیمے حسینی کی طرف جاتا ہے، پھر پلٹ کر اپنے خیمے کی طرف آتا ہے. حر تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے قبضے میں ہزاروں کا لشکر ہے، تیرے ساتھ برہنہ تلواریں ہیں، تیری نگاہوں کے سامنے تشنہ لب ہیں، بھوکے اور پیاسے ہیں. مختصر سا لشکر ہے، کوئی قوی اور ہیکل لشکر نہیں ہے. آج تیرا قلب مطمئن کیوں نہیں ہے؟ تو اتنا بے چین کیوں نظر آ رہا ہے کہ تجھے شب کی تاریکی میں سکون نہیں آتا ہے؟ بار بار تڑپ کر جوان بیٹے نے اپنے شجاع باپ پر نظر ڈالی تو تڑپ کے کہتا ہے، بابا میں نے آپ کو بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا ہے، اس طرح سے بے چین نہیں پایا ہے. آخر سبب کیا ہے؟ اور حر اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے، میرے لال میری بے چینی کا سبب معلوم کرنا چاہتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ. ہاتھ پکڑ کر خیام حسینی کی طرف حر بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے خیام حسینی کے قریب جاتا ہے بچوں کی صدائے الاتش کانوں میں آنے لگی. کہا میرے لال سن رہے ہو؟ کہا ہاں بابا. ارے کانوں میں کم سن بچوں کی صدائے الاتش آ رہی ہے. کہا میرے لال جانتے ہو، ارے نبی کے لال نے جب مجھے پیاسا پایا تھا میرے لشکر کو سیراب کر دیا تھا. آج میں اس کا سبب بنا ہوں کہ نبی کے لال کے خیمے کو ترائی سے ہٹایا ہے. آج میری وجہ سے ان کم سن بچوں کی صدائے الاتش بلند ہو رہی ہے. تجھے نہیں معلوم، ارے میں اپنے آپ کو جنت و نار کے درمیان میں پا رہا ہوں. خدا ہر شخص کو ایسی صالح اولاد عطا کرے جیسے حر کو حر کا بیٹا ملا ہے. جوان بیٹا کہتا ہے، بابا آخر پھر سوچنے کی کیا بات ہے، جنت کی طرف قدم بڑھائیے، مجھے اپنے ساتھ پائیے گا. ارے باپ کا دل قوی ہو گیا. میرا بازو، میری آنکھوں کا نور، میرا لال میرے ساتھ ہے. کہ میرے لال شب کی تاریکی میں حق کی طرف نہیں جایا کرتے، صبح کے نور میں حق کی طرف قدم بڑھائیں گے. اور عزیزان محترم، اور اپنے لال کو خیمے میں لے کر آیا. صبح نمودار ہونے والی تھی کہ سب سے پہلے پسر سعد کے پاس پہنچا. کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حجت تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آخری پیغام کے لیے جا رہا ہوں، پسر سعد سے چند سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور آگے بڑھا، پسر سعد کے پاس پہنچا. کہا پسر سعد کیا جنگ ہو کر رہے گی؟ کہا ہاں. اب کوئی اور چارے کار نہیں ہے کیونکہ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے.
اب صرف جنگ ہو کر رہے گی. کہا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں نکل سکتا. کہا اور تجھے معلوم ہے کہ حکم آ چکا ہے سر قلم کر دیا جائے, اب کوئی راستہ نہیں نکل سکتا. ہور نے گردن جھکا لی, پلٹ کر چلا آیا. پسرے ساتھ اگر تجھے جنگ کرنا مقصود ہے تو اب ہور تیرے لشکر میں نہیں رہے گا, اب ہور حق کی طرف جا رہا ہے. لیکن جو پسرے ساتھ کے پاس سے دلیری کے ساتھ پلٹ کر آیا تھا وہ فرزند زہرا کی خدمت میں گنہگاروں کی طرح سے حاضر ہو رہا ہے. میرے لال, میرے ہاتھوں کو خطاکاروں کی طرح سے باندھو, میرے فرزند مجھے گنہگاروں کی طرح سے بارگاہ امامت میں لے کر کے چلو. سقی ابن سخی ہے, ارے نبی کا نواسا ہے, فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے, علی مرتضیٰ کی آغوش کا پروردہ ہے. شاید میری اتنی بڑی خطا کو معاف کر دے. اپنے بیٹے کے ساتھ میں, اپنے غلام کے ساتھ میں روایتوں کے مطابق خور چلا ہے, بارگاہ امام میں حاضر ہوا, اپنے آپ کو قدم امام میں گرا دیا. امام نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. اے ہور, ارے تم میرا مہمان بن کر آیا ہے. اے ہور, مگر کیا کیا جائے, ایسے وقت میں مہمان ہوا ہے کہ ایک قطرہ آپ سے تیری مہمانداری نہیں کی جا سکتی. آواز دینے لگا, مولا میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے, میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اشقیاء اس حد تک آپ پر ستم ڈھائیں گے. مولا میرے جرم کو معاف کر دیجئے. امام تڑپ کے کہتے ہو, میں نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. تیری ماں نے تیرا کتنا بہترین نام رکھا ہے, تو اس جہان میں بھی آزاد ہے, اس مقام پر بھی آزاد ہے. ارے ہور, خوشی سے جھوم اٹھا, میری خطائیں معاف ہو گئی, میرے گناہ معاف کر دیے گئے. فرزند زہرا نے میری معذرت کو قبول کر لیا ہے. مگر عزیزو, جب انسان حق کی راہ میں نکلتا ہے تو اپنی منزل آخر کو پہچانتا ہے. فوراً تڑپ کے کہتا ہے, فرزند زہرا سند معافی چاہتا ہوں. کہا اب کیا چاہیے تمہیں؟ کہا مولا مجھے یقین ہے آپ نے کہہ دیا میرے لیے کافی ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, مگر ایک سند معافی عطا کر دیجئے. کہا اور وہ کیا چاہتا ہے؟ کہا میرے جوان لال کو اذن جہاد دے دیجئے. عزیزو ذرا تصور میں سوچئے کہ کبھی ایسا وقت آن پڑے, کوئی آپ کا ایسا مہمان آ جائے جو اپنے جوان کے لیے اذن بغا مانگ رہا ہو. نبی کا لال کہتا ہے, ہو تو نے کیسا سوال کر دیا, اپنے جوان کے لیے اذن جہاد. کہا مولا, ارے صرف یہی سند معافی ہے. کہا جا اے فرزند ہو, میں نے تجھے اذن جہاد دیا. باپ نے بیٹے کو سوار کیا, جوان مقتل میں نکلا. آنے کے بعد رجز پڑھ رہا ہے, اپنے بابا کی منقبت سنا رہا ہے, مولا کے قصیدے پڑھ رہا ہے. جنگ شروع کی اور جب زخموں سے چور ہو کر ارے زمین کربلا پہ گرنے لگا, رخ کر کے آواز دے, بابا میری مدد کے لیے آئیے, بابا میری خبر لیجئے. ارے جیسے مقتل سے جوان کی ندائی, امام نے آواز دی, بھیا عباس, ارے ہور کے بازوؤں کو تھام لو, ضعیف باپ کبھی جوان کے لاشے پر ارے اس طرح نہیں جایا کرتا. میں کہوں گا ہو, ارے تو کتنا خوش نصیب ہے, تیرے جوان نے ندا دی. علی کا شیر عباس چلا گیا, مولا کا ہم شبیہ علی اکبر چلا گیا. کتنے شہزادوں نے
ارے تیرے جوان کے لاشے کو اٹھایا، مولا نے تیرے دل کو تھاما، مگر اے ہور جب علی اکبر کی صدا مقتل سے گونجی، بابا سلام، اور اٹھ کر مولا کے بازوؤں کو تھام لے، ممکن ہے مقتل سے ندا آئے، ارے موت نے مجبور کیا، ورنہ علی اکبر کے لاشے پر ہم مولا کو نہ جا۔ اللہ